مجبوری ہے بابا جی، مجبوری نہیں، مجبوری ہے۔ توقیر آل سیدہ دا اعلیٰ مقام ہے، توقیر آل سیدہ دا اعلیٰ مقام ہے، دنیا تے سر بلند سادات غزام ہے، کاراں زمینہ کوٹھیاں تے فیکٹریاں سمیت، جے خمس نہیں تے یاد رکھ ہر شے حرام ہے۔ سامعین محترم، ذکر آل محمد بیان فرمائے حسن خطیب اہل بیت، شہنشاہ خطابت، شہنشاہ فضائل و مصائب، مولانا امان اللہ کمیلی منڈی باودین۔ انہاں دے فوراً بعد ملک پاکستان دی نامور شخصیت، مصائب دے حوالے نال ملک دا بہت بڑا نام، شہنشاہ مصائب مداحی اہل بیت، مخدوم سید تصور عباس شاہ صاحب بیل۔ انہاں دے بعد قاری القصائد، شہنشاہ مصائب سید عقیل عباس شاہ صاحب آپ بیل، باواز بلند صلوات۔ اللهم یا مدبر الامور و یا باعث عمل فی القبور یا مجری البحور و یا مرین الحدید لدعود علیہ السلام اللهم بحق یاسین والقرآن الحکیم و بحق طه والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر الصامتین یا منفس عن المکروبین یا مفرج عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الى التفسیر وصلی علی محمد و آل محمد۔ خدایا بانیان دی سایہ محنت فرش عذاب چھایا، اپنے مقدس دربار اس قبول و منظور فرما، بانیان مجلس کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما، ان دیا قبران تے رحمت نزول فرما، حاضرین وجر عظیم عطا فرما، جتنے بیمار نے بالخصوص منظور حسین صاحب انہوں شفا کامل و عجلہ عطا فرما۔ اللہم اجل ظہور قائم آل محمد والشہادت بین یدی القائم آل محمد، رب اغفر لی والدی وللمومنین یوم یقوم الحساب۔ خدایا نبی و آل نبی دی عزت و عظمت دا واسطہ بے اولادہ نو اولاد نورینہ عطا فرما، بھائی حضر عباس نو فرزند صالح عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، حاضرین نو خیریت و عافیت عطا فرما، بحق دم المظلوم بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات ساری حضرات پڑھو۔ بہت پیاری قسم دعا فرمائی، ایک جملہ تو سا میرے نال پڑھنے ہیں، سارے پڑھو۔ اشہد ان فاطمہ الزہرا، سب پڑھو، فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا صدیقۃ الکبریٰ۔ ویسے جملہ میں تو اخوانا آئی کہ گواہی بن گئی ہے کہ جتنے مومنین نے تشریف فرمانے سب آخرین کے رسول دی بیٹی صدیقہ ہے۔ ہون پڑھو باواز بلند صلوات۔ مریضان دی شفا واسطے، اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے باواز بلند صلوات پڑھو۔ یوسف زہرا بقیت اللہ امام زمان علیہ السلام دے جل ظہور واسطے بھی صلوات پڑھو۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلوات۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات۔ حاضرین محترم، بہت لمبی گفتگو نہیں کرنی، تھوڑا ٹائم میں تھوڑے سامنے حاضر ہاں، لیکن اتنی مہربانی فرمانی ہے کہ تسی غور نال سماعت فرمانا ہے۔ آیا مبارکہ سورہ توبہ 119 نمبر ہے اس کا، تو اللہ پاک فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے صاحبان ایمان متقی بن جاؤ اور صادقین کا دامن اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لو۔ بس تین چیزاں میرے محترم سامعین اس آیت وچ نے کہ صادقین کون نے، متقی کون نے، اور ایمان کیا ہے، یہی میں گفتگو کروں گا۔ باقی سب چیزاں میں چھٹی ہو سکتی ہے، لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے جہدے وچ ہر وقت انسان دا 100/100 نمبر ہونا چاہیے۔ اگر ایک قصہ بھی نمبر جو کم ہو گیا تو ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو صادقین کون نے؟ صادقین ہستیاں ہیں جنہاں دے بارے پیغمبر دی حدیث ہے لولا الحجت لساخت الارض لأہلہا، اگر حجت خدا زمین سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی چلی جائے تو زمین اپنے اوپر رہنے والی ہر چیز کو اس طرح کھا جائے جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ وہ کون ہے حجت خدا؟ سادات المومنین وبوجودہ ثبتت الارض والسماء وبجملہ رزق الورا، وہ ہستی ایسی ہے کہ جس کی وجہ تو اس وقت زمین بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم ہے۔ تو کون ہے؟ 12واں امام ہے۔ تو آج اگر پوری کائنات دی مخلوق خوراک کی روٹی حاصل کر رہی ہے تو 12واں امام دا صدقہ کر رہی ہے۔ یہ صادقین نے صادقین دا دامن اپنے ہاتھ وچ مضبوطی نال پکڑنا ہے۔ پہلی بات میری یاد رکھنی ہے، اور تقوی کیا ہے؟ فرمایا کہ ھدی للمتقین، کہ قرآن فرما رہے ہیں کہ قرآن ہدایت کرتا ہے صرف متقین کو، اور متقی وہ ہوتا ہے جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا قائل ہو۔ جو ولایت کا قائل نہیں ہے وہ متقی نہیں ہے، جو متقی نہیں ہے قرآن اس کو ہدایت بھی نہیں کرتا۔ دو باتیں ہو گئی آیت دیاں، پہلی بات کہ صادقین کون نے، دوسری بات کہ متقی کون ہے۔ اور امیر کائنات نے فرمایا کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ واجبات کو ادا کرنا، حرام سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ اور جب انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے تو پھر اگلی کلاس ہے صادقین کی، صادقین کا دامن بھی اپنے ہاتھ میں ہر وقت پکڑنا ہے۔ تیسری بات ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان۔ قرآن مجید دی 6666 آیت نے ایک آیت وچ بھی اللہ پاک نے مسلمان نو خطاب نہیں فرمایا۔ جدو یہ خطاب فرمایا ہے تو صاحبان ایمان نو فرمایا ہے۔ تو انہوں میں دسنا ہے کہ ایمان کی ہے، ایمان توحید ہے، ایمان رسالت ہے، ایمان ولایت اہل بیت ہے۔ پچھلے بندے گل نہیں رڑے، لا الہ الا اللہ پڑھنا ایمان ہے، محمد رسول اللہ پڑھنا ایمان ہے، علی ولی اللہ پڑھنا ایمان ہے۔ ہون کچھ بندے رڑ گئے نے اور تھوڑا آسان کر دینا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ایمان ہے لیکن تکمیل ایمان نہیں، محمد رسول اللہ پڑھنا نعرہ مار لو چلو۔ تیسری بات میں کر رہے ہیں، غور نال سننی ہے میری بات، کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ایمان ہے لیکن تکمیل ایمان بولو تو صحیح نا،
بھائی میری گفتگو انگلش میں ہے یا فارسی میں ہے تھوڑی زبان میں ہی ہے نا ذرا اپر پنجابی ہے اتنی بات ہے نا جی لا الہ الا اللہ پڑھنا ایمان ہے لیکن تکمیل ایمان نہیں محمد رسول اللہ پڑھنا ایمان ہے لیکن تکمیل ایمان نہیں علی ولی اللہ پڑھنا ایمان بھی ہے تکمیل ایمان بھی ہے ایمان مکمل تا ہوئے گا کہ ولایت دی گواہی دیتی جائے گی اپنے کو گل نہیں کر رہا قرآن دی گل کر رہے ہیں کہ قرآن فرما رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و الی الامر منکم اولی الامر میرے محترم سامعین عمران خان نہیں اولی الامر وقت دا امام ہے وقت دی امام دی گواہی دے وانگے تے پھر ساڑا ایمان مکمل ہوئے گا تے ایمان مکمل ہر وقت ہونا چاہیے ایک سیکنڈ واسطے بھی ایمان تو کوئی نمبر بھی کم ہویا تے ایمان قابل قبول نہیں ڈاکٹر علامہ اقبال شیعہ نہیں پہلے سنت میں انہوں کو پوچھا گیا ہے کہ مال ایمان ایمان کیا ہوتا ہے انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک ایمان کا مطلب ہے کہ کسی کا قیدی بن جانا وہ بندہ پریشان ہو گیا اس آگیا بھائی بندہ صاحب ایمان ہوئے تو قیداں چھٹ جانی ہیں تسی آندے قیدی بن جانا انہوں نے آخیا جی گل ہے بجی دے اتے ایمان ہوئے پھر مرضی اپنی نہیں چلدی مرضی وہی چلدی ہے اگر خدا تے ایمان ہے تو مرضی خدا دی چلے دی رسول تے ایمان ہے مرضی رسول دی چلے گی امیر المومنین تے ایمان ہے مرضی اپنی نہیں مرضی چلے گی امیر المومنین دی زندگی گزارو امیر کائنات دی مرضی نہ تو پھر بنو گے صاحب ایمان صلوات پڑھو بابا دے بنا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے ممبر مصطفیٰ تشریف فرما نے میرے سامنے سادات المومنین نے تے پیغمبر دے سامنے صحابہ کرام ہونے آنا غور ہے جی ایک صحابی کھڑا ہوا ہے کہ یا نبی اللہ مال ایمان ایمان کیا ہوتا ہے ایمان دی بات کر رہے ہیں سادات المومنین کہ کس ٹائم میں ایمان تو دور نہیں ہونا اچھا اگر ٹائم ایک منٹ میں تسی دیو تو میں تھرمامیٹر دستا ایمان دا بھائی کراچی مشینریاں موجود نے شوگر چیک کرنے والیاں بلڈ پریشر چیک کرنے والیاں مشیناں موجود نے تے مولا کائنات نے سن مشینری دیتی ہے ایمان چیک کرنے والی ہر بندہ مشینری یاد رکھے ہے مولا کائنات دیتی ہے تھرمامیٹر یاد رکھے ہے کہ جدوں سمجھیا کہ ایمان کم پہ ہوندا ہے لا کے چیک کر لیا میرا ٹھیک ہے یا برابر ہے تو امیر کائنات نے فرمایا ایمان کا تھرمامیٹر یہ ہے کہ تصدیق بالقلب کہ جس کو مانو اس کو دل سے مانو تسی بولو کہ جس کو مانو دل سے مانو جب دل سے مان لو دل میں رکھنا نہیں ہے الاقرار باللسان پھر زبان پر اس کا ذکر بھی جاری کرنا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نعرہ حیدری یہ زبان پر ذکر جاری کرتی ہے نا پھر فرماتے ہیں کہ جب زبان سے ذکر جاری کرو تو پھر کیا کرو کہ پھر اعضاء و جوارے سے زہر بھی ہو جائے کہ تاکہ بندہ صاحب ایمان ہے یہ ہے تھرمامیٹر میرے محترم سامعین بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز جو پڑھ رہا ہوتا ہے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بندہ صاحب ایمان ہے ایمان میرے محترم سامعین قبر وچ کام آوے گا ایتھے کام آوے گا عمل وچ کمزوری ہوئی تے جان چھٹ جائے گی شفاعت ہو جائے گی تے ایمان وچ کمزوری ہوئی تے شفاعت اہل بیت دی نہیں ہوے گی چھٹے امام جعفر صادق تے کسی بندے نے سوال کیتا صلوات پڑھو بابا دے بلند کہ مولا تسی فرماندے ہو کہ جڑے ساڈے عبدار نے جنت جان دے تے ایک بندہ گناہ کردا ہے ایسا غور سارے کرو دے تے گل سوادی ہے ایک بندہ گناہ کردا ہے کہ وہ بھی جنت جائے گا امام پہ فرماندے نے کہ اللہ پاک اس نو بیمار کر دے گا بیماری دی وجہ تو گناہ اور ختم ہو جان دے تے او دے بعد جنت جائے گا اچھا بندہ چلاک ہے یہ سکا جناب جے بیماری نہ گناہ نہ ختم ہون دے پھر تو امام پہ فرماندے نے کہ اللہ اس نو مالی دولت جڑی کمی کر دے گا او دی وجہ تو غربت دی وجہ تو گناہ چڑھ جان دے تے بندہ جنت جائے گا اچھا بندہ بڑا چلاک آئی بغض اہل بیت رکھدا آئی اس نے کہا کہ جناب اجے گناہ نہ چڑھن تے پھر امام پہ فرماندے نے کہ اللہ ان گواڈی ماڑا دے گا ہمسایا تھی دی وجہ تو گناہ چڑھن دے تے بندہ جنت جائے گا اچھا پھر وہ بندہ چپ نہ کیتا بڑا ہوشیار ہے اس نے کہا کہ اجے بھی نہ گناہ چڑھن تو چھٹے امام فرماندے نے کہ اللہ ان بیوی تکڑی دے گا جڑی ان تنگ کرے دی تے گناہ چڑھ جان دے
اس آخیا اجے بھی نہ چڑھن تے امام فرمان تیرے منہ چ خاک پوے اسی کہیں واسطے ہاں اسی شفاعت کر دے گے میرے محترم سامعین. تو پیغمبر گرامی تو سوال کیتا گیا ٹائم دست ہویا میں زیادہ نہیں پڑھاں گا میں اتنا ہی پڑھاں گا جتنا تہاڈا حکم ہے چونکہ پڑھنے والے کافی نے تو میں صرف اس واسطے ہونا کہ تاکہ تھوڑی زیارتاں بھی ہو جان حاضری بھی ہو جائے. یا نبی اللہ مال ایمان کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور پیغمبر دی گل غور نال سننی ہے کسی عام بندے دی گل نہیں گل ہے 1.25 لاکھ انبیاء دے سلطان دی کہ یا نبی اللہ مال ایمان ایمان کیا ہوتا ہے. سلطان انبیاء فرماندے نے جڑا میرے اللہ نہ مننے مشرک ہے او دی سزا جہنم ہے. جڑا بندہ من نہ مننے او کافر ہے او دی سزا بھی جہنم ہے. جڑا بندہ اتو ہور ہوے تے وچوں ہور ہوے او دی سزا جہنم دا تھلے والا درجہ ہے. تو اگلے دن پھر صحابہ کرام پیغمبر کو آئے انہاں کہا یا نبی اللہ کل تساں وضاحت کیتی مشرک دی تساں سمجھ آ گئی ہے کافر دی کیتی سمجھ آ گئی ہے تساں کہا بھئی جڑا اتو ہور ہوے تے وچوں ہور ہوے او یا او بندہ جان دے یا تسی جان دے ہو یا خدا جان دے سان تے نہیں نے پتا. تو پیغمبر گرامی فرماندے نے اگر کل ہی میں دس دینا تساں اج میرے پہ سوال کرنا آئی تساں آج سوال کیتا تے سن لو. پیغمبر گرامی فرماندے نے میرے تو وکھریاں کر کے اس بندے نال میرے بھائی علی دی گل کرے ہے یہ متھے تے وٹ پہ گیا سمجھا منافق ہے خوش ہو گیا سمجھا مومن ہے. اور اپنے کو گل نہیں کر رہا پیغمبر گرامی دے صحابہ کرام اہل سنت دی کتاب ہے سوائق ملک کا جملہ موجود ہے. پیغمبر گرامی دے صحابہ آخر نے کننا نعرف قول المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب. پیغمبر کے زمانے میں ہم علی ابن ابی طالب کے بغض کی وجہ سے پہچان لیتے تھے ان میں اپنا کون ہے غیر کون ہے مومن کون ہے منافق کون ہے. ایمان سادات المومنین اپنا مکمل رکھیا ہے پیڑے روے ہے. میرا یہی پیغام ہے یہی میرا میسج ہے کہ عمل اس کمی بیشی ہوئی تے اہل بیت شفاعت کر لین دے. ایمان اس کمزوری ہوئی تے کوئی شفاعت ساڈی نہیں کرے گا. صلوات پڑھو باوا دے. اچھا اگلی بات ٹائم کتنا ہو گیا جی دسیا ٹائم کتنا ہو گیا زیادہ نہ پڑ جاواں پریشان نہ ہو جائے. اچھا ایمان 3 چیزاں نے ایک بار میرے نال بولنے سارے ہاں. پہلی چیز توحید بولو توحید رسالت ولایت اہل بیت. یہ 3 چیزاں ایمان نے یہ کمی نہیں لیونی توڑ قبر تک. جدو قبر وچ بندہ جاوے گا تو پھر پتہ لگے گا کہ بندہ صاحب ایمان آئی تو قبر روشن کیویں آئی. ایمان سارا ایک دن نہیں آیا بتدریج آیا ہے بائی سٹیپ آیا ہے درجہ بندی دے وچ ایمان وچ میرے محترم سمائیں. 40 سال پیغمبر گرامی نے عرب دے جانوراں کولو عرب دے بدھواں کولو اپنے آپ نو صادق تے امین منوایا ہے. بھائی بدھو ران تے کیوں آیت آئی ہے کہ تمہاری مائیں حرام ہیں تمہاری بہنیں حرام ہیں تمہاری پھوپھیاں حرام ہیں. بدھو آن تے آیت آئی ہے نا جی. پیغمبر گرامی نے 40 سال اپنا کردار منوایا ہے. کردار دے بعد نہ بدھواں کولو صادق تے امین ہوایا ہے. پھر 40 سالوں کے بعد پیغمبر گرامی ایک پہاڑ تے انہوں نے لے گئے فرماندے نے اگر میں آکھاں اس پہاڑ دے پیچھے بڑا بڑا لشکر تواڈے تے حملہ کرنے والے تے من جاؤ دے. انہوں نے آکھا جی من جاواں دے. پیغمبر فرماندے نے نہ ہویا تو پھر کی آکھو دے. انہوں نے آکھیا اسی آکھاں دے اسی انی آئی تے فرزند عبداللہ صادق آئی. اچھا پیغمبر نے فرمایا پڑھو قولوا لا الہ الا اللہ. ایمان دس رہا میرے محترم سامعین. میں کچھ بندے ویسے ایسے بندے بھی ہوندے نے کہ جڑے میرے مجلس ویکھن نہیں آوندے سنن بھی آوندے نے. تو کچھ بندے مجلس ویکھن آوندے نے بھئی کون پڑھ گیا تے کنا ٹل آ گیا. میں تیرا میسج دے کے جا رہا پکھر دی سرزمین تے اپنا ایمان تکڑا رکھیا ہے او پیڑا رکھیا ہے. ایمان اگر تکڑا نہ ہویا تو کوئی شفاعت نہیں ہو. ایمان آ گیا قولوا لا الہ الا اللہ کو مانو کہ وہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں. پہلے تبرہ ہے پھر تولا ہے. 360 تے تبرہ ہے اور ایک نال بولو تولا ہے. جنہ بندیاں صرف اتنا پڑھیا لا الہ الا اللہ تہاڈا کی ایمان ہے کہ پڑھ کے مر گئے تے بندے جنمی نے بولو تے صحیح بندے جنتی نہیں. ایمان دا حصہ ہی ایک آیا ہے.
پھر دوسرا حصہ آ گیا، قرآن مجید کی آیت ہے وَانْظُرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں کو بلاؤ اور ان کی دعوت کرو اور نبوت کا اعلان کرو۔ اور کتنے بندے میرے نال ہون گے کہ پہلا جلسہ توحید کوئی ابو قبیس تے ہویا ہے اور پہلا جلسہ رسالت جناب عمران ابو طالب دے گھر ہویا ہے۔ اسلام کی ابتدا بھی ابو طالب کا گھر ہے، اسلام کی بقا بھی ابو طالب کا گھر ہے۔ اور جی میری بات ہے، تو برادری بلائی گئی، کھانا پکایا گیا، برادری میں کھوایا گیا۔ ایک جملہ ہی آخ دوا، یہ آخنا ہے کہ دو کام اس زمانے بھی بڑے اوکھے آن تے اس زمانے بھی بڑے اوکھے ہیں۔ ایک کسی نے کھانا کھوانا، دوجا پکا نمازی بننا۔ اہل بیت نے دوویں کام انج کیتے نے، جے کھانا کھوایا سورہ دار نازل ہو گئی، سجدہ کیتا سید الساجدین بن گئے نے۔ غور ہے جی میری بات ہے، برادری بلائی، کھانا پکایا تے کھوایا، تو انہوں نے کہا بھی گل سنو، انہوں نے کہا جی کھا کے نہیں سوندے۔ غور ہے جی، چلے گئے، دوسرے دن پھر کھانا پکایا، برادری آئی، انہوں نے کہا جی گل سنو، کہ جی کھا کے نہیں سوندے۔ پھر انہوں نے کہا بھی آج مجلس پہلا تے لنگر بعد میں۔ بھائی لنگر ساڑے نون لب جائے تو کوئی بانے تھے یا میں بانا ہے؟ یہ سنت ہے جناب ابو طالب ہے کہ مجلس پہلا تے لنگر بعد میں۔ انہوں نے کہا بھائی آج گل پہلا کرنی ہے تے کھانا بعد میں کھوانا ہے۔ تو جدوں پیغمبر گرامی بیٹھے آنا، جناب ابو طالب فرماندے نے کہ محمد بیٹا کھڑے ہو جاؤ اپنی بات کر۔ پیغمبر گرامی کھڑے ہو گئے، اور لانتی ابو لہب بھی اتنے بیٹھی ہے، ہو سکے ابو طالب کو گل کرنی تھی آپ کریں، بچہ کھڑا دیتا ہی۔ تو جناب ابو طالب نے کھبے ہاتھ نال ابو لہب نو بٹھایا، مصطفیٰ نو اٹھایا، گل آ گئی ہے کس کس نو ٹچ کرے گی کہ جناب ابو طالب عمران اس مرد جلی کو کہتے ہیں جو اپنے ایک ہاتھ کی طاقت سے کفر کو بٹھا دے، اسلام کو اٹھا دے۔ تو پیغمبر گرامی کھڑے ہو گئے، پیغمبر گرامی فرماندے نے کہ یا ایھا الناس انی علیکم رسول اللہ، کہ میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ جڑے بندے میرے نال آنا انہوں نے پتہ لگ گیا ہے کہ ایمان کا دوسرا حصہ آ گیا ہے۔ پہلا حصہ توحید آئی، دوسرا رسالت آ گیا نا جی، تیسرا حصہ ولایت اہل بیت ہے۔ بس وہ کر میں تے گل ختم کر دے گا۔ تو پیغمبر گرامی کھڑے ہو گئے کہ میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ لوگ پریشان ہو گئے، پیغمبر فرماتے میں نے تسا نہیں بنایا، میں نے میرے اللہ بنایا۔ گل اس تو اگے بندے اور پریشان ہو گئے، بھئی اگے اللہ دا رسول ہے تے صادق تے امین تے فرماندے پے نے کہ گل اس تو اگے۔ وہ گل کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں ایکم یعاذرنی، کہ تم میں سے کون ہے جو اس کار رسالت میں میری مدد کرے گا؟ وَيَكُونُ وَلِيِّي وَوَسِيِّي وَخَلِيفَتِي، کہ جو میری کار رسالت میں مدد کرے گا وہی میرا ولی ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا وسی ہوگا۔ جدو پیغمبر گرامی نے گل کی تھی تو ایک گل مشہور ہو گئی ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ فلاں نے پڑھا، سنی جی؟ بوڑھوں میں سے فلاں نے پڑھا۔ 13 سال میرے امام دی ظاہری حیات مبارکہ ہے، 13 سال دی حیات مبارکہ ویسے میرے کائنات کھڑے ہو گئے نے۔ فرماندے نے یا رسول اللہ جو پہلے بات آپ نے کی ہے دوبارہ کرو۔ تو پیغمبر نے فرمایا یا ایھا الناس انی علیکم رسول اللہ، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا انا اصدق رسول اللہ، کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ کلمہ پڑھنا اور بات ہے، رسالت کی تصدیق کرنا اور بات ہے۔ ٹائم 10 دے رہا ہے، ختم ہو گیا ٹائم، 20 منٹ ہو گئے۔ چلو جی 10 منٹ ہو رہا ہے، سلوات پڑھو بابا سے بلانا۔ 3 منٹ میرا ٹائم ہے تو 20 منٹ ختم ہو گئے نے، 10 منٹ میرے رہ گئے نے۔ ایک باری بابا سے بلانا، سلوات پڑھو۔ اچھا گل بعد وچ کرنے ہاں، تو میں سلوات پڑھن دا ایک طریقہ دس دیواں پنجویں امام دی زبانی۔ تو یہ بھی ایک نویں گل ہوئی تواڈے واسطے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سلوات پڑھو تو 4 شرائط کے ساتھ سلوات پڑھو۔ غور کرنا میری بات ہے۔ پہلی بات کہ جب سلوات پڑھو توجہ کے ساتھ سلوات پڑھو، ادب کے ساتھ سلوات پڑھو، طہارت کے ساتھ سلوات پڑھو۔ غور ہے جی میری بات ہے۔
اور تیقن کے ساتھ صلوات پڑھو، کیونکہ تم یہاں صلوات پڑھ رہے ہو تو کہیں یہ صلوات تمہاری سنی بھی جا رہی ہے۔ اور کہ امام فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان 4 شرائط کے ساتھ ایک مرتبہ کسی مجلس میں محفل میں صلوات پڑھ کے اٹھ جاتا ہے تو اگلے سال جب مومن دوبارہ صلوات پڑھنا شروع کرتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، تو نے جو پچھلے سال اہل بیت کی شان میں صلوات پڑھی تھی ہم ابھی تک اس کا مکمل ثواب ہی نہیں لے سکے۔ یہ طریقہ ہے صلوات پڑھن دا، ہن پڑھو بابا دے بلند۔ اچھا کتنی گلاں ہو گئیاں بولو جی، پیچھے رہ گئے ہو نا بھائی، 2 گلاں ہو گئیاں، توحید اور رسالت۔ رسالت ہو گئی، تیسری بات رہ گئی ولایت اہل بیت۔ اچھا پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ جو اس کار رسالت میں میری مدد کرے گا وہی میرا ولی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ جب مولا کائنات نے فرمایا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے، بڑی آہستہ جی گل کروں گا اور تین ٹچ کرے گی، تو پیغمبر گرامی نے فرمایا انت ولی، لوگ عربی سمجھیے کہ تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا وصی ہے، تو ہی میرا خلیفہ ہے۔ اگلی بات میں کرنا چاہنا میرے محترم سامعین کہ جس زبان پر سب سے پہلے کلمہ رسالت جاری ہوا وہ علی ولی اللہ ہے، اور جس زبان پر سب سے پہلے کلمہ ولایت جاری ہوا وہ محمد رسول اللہ ہے۔ جی 3 گلاں مکمل ہو گئی ہیں، اپنی ایمان تے پکے رہو دے۔ پکھر دی سرزمین تے میرا میسج ہے سادات المومنین، نوٹ کر لو، جا کے اپنے بچے نے دسیا ہے، اور جڑے بندے نہیں آئے انہوں نے دسیا ہے کہ قرآن فرما رہا ہے کہ ایمان 3 چیزیں ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، ولایت اہل بیت ہے۔ اچھا ایمان جدوں آ گیا، تبلیغ شروع ہو گئی، تو 13 سال پیغمبر نے تبلیغ کی تھی مکے۔ جدو 13واں سال ختم ہویا، پیغمبر کے 2 حامی چلے گئے، جناب ابو طالب بھی چلے گئے اور جناب خدیجہ بھی چلے گئے، تو پیغمبر نے فرمایا عام الحزن، غم کا سال۔ اچھا 13 سال پیغمبر نے تبلیغ ہوتے فرمائی، اور اجے نماز دا حکم نہیں آیا۔ غور ہے؟ اچھا نماز دا بندہ نہ لیندا جائے تو بندے پریشان ہو جاندے نے، مولوی ساڈے تے پھیرا آیا، میں تانوں کچھ نہیں آندا، نماز ضروری پڑھی ہے سادات المومنین۔ 1 سال تے کچھ مہینے دے بعد حکم آ گیا اقیم الصلاۃ، کہ اب نماز پڑھو، ہن نماز پڑھاں گے تے جنت جاں گے۔ اچھا حکم آ گیا ہے، تساں غور نہیں کیتا کہ نماز پڑھن دا حکم نہیں آیا، اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، پڑھی جاندی ہے مسجد وچ، پڑھی جاندی ہے مصلے تے، قائم ہوندی ہے بازار وچ اور کالج دے گیٹ تے۔ میں ایک مثال دیواں گا، شاید کڑا بندہ اس گل ٹچ کرے گا کہ صبح دے ٹائم میں اپنی بیٹی نے موٹر سائیکل تے گڑی تے بٹھا کے کالج دے گیٹ تے لے گیا، اتنے 40-50 لڑکیاں کھلوتی آن، اگر مینوں 40-50 لڑکیاں اپنی بیٹی یار نظر آن تو پھر میری قائم ہے۔ اگر نظر چینج ہو گئی ہے، پرابلم بن گیا، پھر پڑھی ہے، قائم نہیں۔ حکم آیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جی ایک شیعہ قوم دا بہت بڑا میں مسئلہ حل کر دینا، بس یہی میری آخری بات ہوگی، ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، چلو مصاحب پیچھے پڑھنے والا ذکر پڑھ لینے دے، تو میں آخری بات کر دینا کہ پیغمبر نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انج پڑھے ہے جی میں محمد نے پڑھ دیا۔ ساڑی فقہ کا نام ہے فقہ جعفریہ۔ غور کرے مسئلہ حل کر رہے ہیں تھوڑا میں بہت بڑا، کہ اسی آئے اپنے امام جعفر صادق کول کہ مولا پیغمبر دا حکم ہے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انج پڑھیا جی میں پڑھن دا حکم ہے، کیا تساں پیغمبر نے پڑھ دیا ویکھیا ہے؟ تو میرے چھٹے امام فرماندے نے میں تے نہیں پڑھدا ویکھیا، لیکن میرا بابا نماز انج پڑھدا جی میں اللہ دا نبی نماز پڑھدا ہے۔ اسی 5ویں امام کول آ گئے کہ پیغمبر دا حکم ہے نماز انج پڑھیا جی میں پڑھ دیا ویکھو، تو کیا پیغمبر نے پڑھ دیا ویکھیا جے؟ تو 5ویں امام فرماندے نے کہ میں تے نہیں ویکھیا، لیکن میرا بابا سجاد نماز انج پڑھدا ہے جی میں اللہ دا نبی نماز پڑھدا ہے۔ اسی 4تھے امام کول آ گئے کہ مولا پیغمبر دا حکم ہے، تواڈے نانے دا حکم ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انج پڑھیا جی میں پڑھ دیا ویکھو، کیا تساں پیغمبر نے پڑھ دیا ویکھیا؟ انہاں کہا جی میں تے نہیں ویکھیا، لیکن میرا بابا حسین نماز انج پڑھدا جی میں اللہ دا نبی نماز پڑھدا ہے۔ اسی آئے امام حسین دی بارگاہ وچ
کہ توڑے نانے دا حکم ہے سلو کما رہی تمونی یصلی نماز اونج پڑھے ہے جی میں نے پڑھ دیاں ویکھو کیا تسا پیغمبر نو پڑھ دیاں ویکھیا ہے میرے امام نے فرمایا باقی کائنات نے پیغمبر نو پیچھے کھلو کے ویکھیا ہے میں نانے دی کنڈ تے پہ کے بیٹھا رہا میرا نانا نماز کیوں پڑھتا ہے